أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. وما اور نہیں ہے کانا ہے قولہم ان کا قول الا مگر ان یہ کہ قالو وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہ و اسرافنا اور ہماری زیادتیاں فی امرنا ہمارے کاموں میں و ثبت اور مضبوط کر جما دے اقدامنا ہمارے قدم وانصرنا اور مدد کر علی القوم الکافرین کافر قوم پر. فآتاہم اللہ پس اللہ نے انہیں عطا دیا ثواب الدنیا دنیا کا ثواب وحسن اور بہتر ہے ثواب الآخرہ آخرت کا ثواب. واللہ اور اللہ یحب پسند فرماتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو. یا ایھا الذین اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کافروا کفر کیا یردوکم وہ تمہیں لٹا دیں گے علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کی طرف یعنی پیچھے کو فتنقلبوا پس تم ہو جاؤ گے خاسرین خسارہ پانے والے. بل اللہ بلکہ اللہ ہے مولاکم تمہارا مولا وہو اور وہ خیر الناصرین بہترین مددگار ہے. ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 سے لے کے 150 تک تلاوت کی ہے. کل والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا بہت زیادہ مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو آپ جو کچھ کرتے ہو اللہ کے لیے کرو اور کسی اور ذات کے لیے نہ کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ لڑ رہے ہو اور اس وجہ سے آپ پیچھے ہٹ جاؤ گے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو ایسا مت کرو. اور اسی طرح اور بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حوالے سے ذکر فرمائی ہیں اور فرمایا کہ اس کے بعد بہت سارے انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ بڑے اللہ والے ربیون، بہت سارے ربیون تھے جو ان کی معیت میں کفار سے لڑتے رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں. انہوں نے کبھی سستی اور تھکان کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. تو ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مزید فرما رہے ہیں. یہاں پر فرمایا وما کان قولہم اور نہیں تھا ان کا قول، ان کی کوئی بات الا مگر یہ کہ ان قالوا وہ کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب
اغفر لنا، بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہ یعنی کہ کبھی لڑائی میں پیچھے نہیں ہٹے، کبھی سستی نہیں دکھائی، کبھی وہ کمزور نہیں پڑے، اس کے باوجود وہ کیا کہتے تھے؟ اے ہمارے رب. پھر بھی وہ دعائیں کیا کرتے تھے. کیا دعائیں کرتے تھے؟ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو بخش دے. گناہ عام طور پہ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی خلاف شریعت کام کیا، یعنی کوئی نافرمانی کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی یا رسول نے کسی بات سے منع فرمایا تھا، وہ کام غلطی سے کر لیا تو وہ تو گناہ ہو گیا. اسراف اس غلطی، اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک بات کا کچھ فرمایا تھا اور اس میں اور اضافہ کر دیا، یعنی کوئی کام تھوڑا کرنا تھا اس کو زیادہ کر دیا. مثال کے طور پہ، مثال ویسے نماز کی مثال بنتی نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 رکعتوں کا حکم تھا، انہوں نے 3 یا 4 پڑھ لی، تو یہ ہے اسراف، کسی چیز میں اضافہ کر دینا، تو زیادتیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہم بخش دے ہمارے گناہوں کو، اور جو ہمارے اسراف ہیں، اسراف زیادتی کو کہتے ہیں، فی امرنا، ہمارے کاموں میں. جو وہ کام کرتے تھے، کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، نیک لوگ تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ جینا اور مرنا ان کا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا. اس کے باوجود وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو ہم نے کام کیا ہے اس میں اگر کوئی زیادتی ہو گیا، کوئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، انسان ہے، انسان مثال کے طور پہ کسی نے کوئی نقصان پہنچایا، کسی نے 1 تھپڑ لگا دیا، تو اس بندے نے اس کو 2 تھپڑ لگا دیے یا 4 تھپڑ لگا دیے، یعنی غصے کی وجہ سے، تو وہ اسراف ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی بندہ چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو، وہ جب کہیں نہ کہیں اس سے زیادتی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، تو کہیں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہیں پر بھی ہمارے کاموں کے اندر زیادتی ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو پختہ کر دے، جما دے، ہمارے قدم جو ہیں وہ لڑکھڑائیں نہ. جب تیری راہ میں نکلیں، ہم لڑنے کے لیے نکلیں یا کسی تبلیغ کے لیے نکلیں، کسی وجہ سے نکلیں، اے اللہ ہمارے قدم جو ہیں اس کے اندر ثابت قدم رکھ، ہمیں جو ہے وہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، ہم پیچھے نہ ہٹنے والے ہو جائیں، تو ہمارے جو قدم ہے اس کام کے اندر جما کے رکھ. اور فرمایا وانصرنا، اور مدد فرما، یعنی کہ خود نکلے ہیں، اس کے بعد فرمایا مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، جو اللہ کے نافرمان ہے اس قوم کے اوپر کیا ہے؟ اللہ ہماری مدد فرما. تو ہم جو ہے ہماری عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کے لیے کچھ کرنے کی بجائے ہم سیدھا اللہ سے صرف مدد مانگتے ہیں. تو اللہ نے کسی چیز میں مدد مانگنے کو ان چیزوں کے ساتھ معلق کیا ہے، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اونٹ باہر چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اونٹ تم نے باندھا ہے؟ نہیں. فرمایا کہ آپ کا اونٹ کدھر ہے؟ سواری کدھر ہے؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا باہر ہے. تو فرمایا کیا اس کا گھٹنا باندھا ہے؟ یعنی اونٹ کا گھٹنا باندھا ہے، اس کو کہیں پہ یعنی کہ باندھ کے چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ کے بس ہے، اللہ کے لیے میں نے اس کو مطلب چھوڑ دیا ہے، اللہ وارث، جیسے ہم اردو یا پنجابی میں اللہ وارث. تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اسے کہو کہ اللہ وارث. تو اس طرح ہم جو ہے سیدھا کوئی بھی کام جو ہے وہ پورا نہیں کرتے، ادھورا کر کے اس کو کہتے ہیں اللہ وارث. تو اس طرح نہیں ہوتا. کوئی بھی مثال کے طور پہ ہم کسی امتحان کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر ہم اس کی تیاری نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں اللہ پاس کرے گا، ایسے نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آپ اس جو اسباب ہیں ان کو اپناؤ. اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کے اسباب کو اپناؤ، اسباب اپنانے کے بعد کہو کہ اللہ مجھے کامیاب فرما. تو ایسے ہی ان لوگوں کا رویہ تھا، وہ پہلے نکلتے تھے پھر کہتے تھے اے اللہ ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد فرما. کن کے لیے؟ جو کفار قوم ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں. فآتاہم اللہ، پس اللہ نے دیا ان کو ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب،
دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب اس سے زیادہ بہترین ہے، زیادہ اچھا ہے، حسن بہت اچھا۔ تو دنیا کا ثواب دنیا کے اندر بھی تمام اسباب ان کو عطا فرمائے، اور آخرت کا ثواب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، یعنی کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ تمہیں لٹا دیں گے۔ یہ اصل میں کیا تھا کہ غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے اندر ظاہری طور پہ شکست ہوئی تھی اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ اس موقع پر یہ جو مسلمان تھے ان کے بارے میں سازشیں ہونے لگ گئی تھی، یہ یہودی لوگ جو تھے انہوں نے بہت زیادہ سازشیں کی، اور جو منافقین تھے وہ اس پروپیگنڈے کو مسلمانوں کے اندر پھیلاتے تھے، یعنی کوئی بھی بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے یہودی کہ یہ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے تھے، یہ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کے باوجود یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اب تو مدد نہیں آئی، کہاں ہے مدد؟ تو مسلمانوں کو اس طرح کی باتیں سنا کے وہ ورغلاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہوتا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ آتی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو جو منافقین تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یار ہم ایمان تو لے آئے تھے لیکن دیکھیں یہ رسول ہوتے تو ان کے ساتھ مدد نہ آتی۔ اس بات سے جو کم ایمان والے تھے، کمزور ایمان والے، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ تمہیں لٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، یعنی کہ تمہیں ایمان سے، کل بھی میں نے اس طرح کا ترجمہ کیا تھا پچھلی آیات میں کہ اعقاب ایڑی کی جمع ہے، تو پیچھے کو ہٹنا، پیچھے مڑ جانا، تو ایڑیوں پر پلٹ جانا، تو اعقابکم، وہ تمہیں لٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا، پس تم لوٹو گے، خاسرین، خسارے والے بن کر۔ تو اگر تم نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تم خسارے والے بن جاؤ گے۔ تو اس بات سے بچ کے رہنا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے مولا کا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا، اور یہ اہل سنت والجماعت بھی پہلے سے اپنی کتابوں میں لکھتے آتے تھے کہ مختلف لوگوں کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں کچھ مخصوص لوگ جو ہیں انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ مولا کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو کہیں کہ وہ اسی معنی میں، اس کے اصل میں معنی بہت زیادہ ہیں، مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عرب لوگوں کے درمیان یہ لفظ جو ہے، غلام جو ہوتا تھا نا، کسی بندے کا غلام، اس کے مقابلے میں اس کا جو خریدار ہوتا تھا اس کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوتا تھا بہت زیادہ۔ تو اس کی جمع موالی آتی ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی ایک جگہ پہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ کسی کو مولا نہ کہے تو اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ شرک کر دیا، اس نے شرک نہیں ہوتا ہے اس لفظ کی وجہ سے۔ تو میں نے ایک آدھ کسی بندے سے یہ سنا کہ اگر کسی کو حضرت کہہ دیں تو یہ بھی شرک ہو گیا، اگر کسی کو مولا کہہ دیں تو وہ بھی شرک ہو گیا۔ تو یہ لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کو کچھ صحابہ اکرام، 2-4 صحابہ اکرام تھے، وہ فرمایا کرتے تھے انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو وہ لفظ جو ہے اس انداز میں ذکر فرماتے تھے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک حدیث ہے، ان کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا وہ میرا مولا قرار پایا،
یعنی کہ مولا کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا مالک، میں اس کا غلام بن گیا، وہ مجھ سے جو چاہے کام لے سکتا ہے، ساری زندگی لے سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ مولا کا لفظ جو ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ اس طرح کا اختلاف کرتے ہیں کہ جس نے مولا کا لفظ استعمال کیا کسی انسان کے لیے تو اس نے شرک کیا، اس کی وجہ سے شرک نہیں ہوتا۔ یہ لفظ عام طور پہ جیسے ایک کوئی بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی غلام ہے اپنے وہ مالک کے لیے مولا کا لفظ، اور عربی کی ساری کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کو مولا کا لفظ استعمال کیا لیکن وہ اس کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لے کے آتا تو پھر وہ شرک نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی نیت اس جیسی ہے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ بل اللہ مولاکم، وہ بلکہ اللہ جو ہے وہ تمہارا مولا ہے، یہ مومنین کو ارشاد ہو رہا ہے۔ پیچھے وہ پچھلی قوموں کے بارے میں ذکر ہے، یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ان آیات کے اندر وہ ذکر ہو رہے ہیں، تو ان کو فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، کہ اگر تمہیں ایسا کچھ ڈر ہے، ایسا ہے، تو آگے چل کے دیکھنا، آگے تمہاری مدد ہوگی اس رسول کے ساتھ ہی، اس رسول کے ساتھ رہو اور تمہیں ہی فتح نصیب ہوگی، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جزاکم اللہ۔